جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنا درس نمبر 23 پڑھیں گے اور یہ سلسلہ ترغیب و ترہیب سے شروع ہو رہا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لما دعا اللہ داعینا لطاعتہ باکرم الرسول کننا اکرم الامم۔ جب پکارا اللہ تعالیٰ نے ہمارے داعی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اطاعت کے لیے اکرم الرسل کا خطاب دے کر، تو ہم ان کی امت ہونے کی وجہ سے اکرم الامم قرار پائے۔ اکرم الامم کا خطاب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت کو بھی اکرم الامم کا خطاب ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو عمر کم دی ہے، لیکن ان کے اعمال کو قیمتی بنا دیا ہے۔ پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں مگر اعمال قیمتی نہیں تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی قانون رہا کہ اگر ایک نیکی کرو گے تو 10 کا ثواب ملے گا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، سورہ انعام کی آیت نمبر 160، جو کوئی ایک نیکی لائے گا اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اس آیت کے نزول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ میری امت کے ساتھ کچھ خصوصی معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا اس کو دگنا کر کے دیا جائے گا۔ اب اس آیت مبارکہ میں کتنا دگنا کر کے دیا جائے گا اس کی وضاحت نہیں ہے کہ کتنا اجر ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ میری امت کے ساتھ کچھ خصوصیت فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261۔ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ ایک دانہ اس میں 7 بالیں اگیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ بڑھ کر بھی عطا کریں جسے چاہیں۔ اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے پھر عرض کی کہ میری امت کے لیے مزید اضافہ فرما دیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 700 گنا پر راضی نہیں ہوئے۔ اللہ نے ہمیں ایسے رسول دیے جنہوں نے اپنی امت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور ہم نے ان کے ساتھ ہی بے وفائی کر دی، تھوڑے سے نفع پر اپنے ضمیر کو بیچ دیا۔ پھر اس کے بعد اس آیت کا نزول ہوا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورہ زمر آیت نمبر 10۔ امت کے صابرین کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت چھوٹا سا پیالہ لے کر آئی کہ مجھے شہد دے دیجئے۔ ان کے گھر میں شہد کا
بڑا مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ انہوں نے وہ اٹھا کر دے دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ اس عورت نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا ہے اور میں نے اسے اپنے ظرف کے مطابق عطا کیا۔ تو ہم اللہ سے اپنے ظرف کے مطابق مانگتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت کو اپنی رحمتوں کے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ماقبل سے ربط۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکالیف کی انتہا ہو چکی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسراء اور معراج کا فیصلہ فرمایا۔ معراج کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ ایک گروہ یہ فرماتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حالت خواب میں ہوئی، جبکہ دوسرا قول اور راجح قول بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح مع الجسد معراج کا سفر کیا، اور قیصر روم کے واقعے سے بھی روح مع الجسد کا ثبوت ملتا ہے۔ اور راجح قول کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد اور بیعت عقبہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ بوقت معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا۔ براق جس پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا۔ براق کے بارے میں کچھ تفصیل۔ قرآن میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک آیت نمبر 2۔ اللہ نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا تاکہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ خلق الموت والحیات، موت اور حیات کو پیدا فرمایا، تو اس سے معلوم ہوا کہ موت و حیات بھی کوئی شے ہے جس کو پیدا کیا گیا ہے، مخلوق ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ نے موت کو ایک نر دمبے کی شکل میں پیدا فرمایا اور حیات کو ایک مادہ گھوڑی کی شکل میں پیدا فرمایا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب جنت والے جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں، تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سلام فرمائیں گے کہ اے جنت والو، رب نے جو تم سے وعدہ فرمایا تھا وہ پورا پورا مل گیا۔ جنتی کہیں گے الحمدللہ، ہمیں تو جنت میں ایسی نعمتیں ملی ہیں جو ہماری عقل سے بھی بالاتر ہیں۔ پھر موت کو ایک مینڈھے کی صورت میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائیں گے کہ لا موت بعدہ، کہ اب اس کے بعد کوئی موت نہیں، موت کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ حیات بصورت مادہ گھوڑی کی صفت۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حیات جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مادہ گھوڑی کی شکل میں پیدا فرمایا، اس کی یہ صفت تھی کہ لا یرکبها الا الانبیاء او جبرائیل، کہ اس جانور پر جبرائیل علیہ السلام اور انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کوئی سوار نہیں ہوا۔ اس جانور کی صفت یہ تھی کہ جس جگہ اس کا پاؤں پڑتا وہ جگہ یا اس کے نیچے والی چیز اسی وقت زندہ ہو جاتی۔ یہی وہ جانور ہے جس پر جبرائیل علیہ السلام آئے تھے سامری جادوگر کو پالنے، اور سامری دیکھتا تھا کہ یہ جانور جہاں قدم رکھتا ہے وہ جگہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اس بدبخت نے یہ کیا کہ جبرائیل جب چلے گئے تو اس جانور کے پاؤں کے نشان جہاں لگے تھے وہاں سے مٹی اٹھا کر محفوظ کر لی، اور جب اس نے بچڑا بنایا سونے چاندی کا، اس مٹی کو بچڑے کے اندر ڈال دیا تو وہ بچڑا آوازیں نکالنے لگا، اور اس طرح اس نے اپنی قوم کو دھوکہ دیا کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا بھی خدا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ معراج میں بھی وہی جانور بھیجا گیا جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حیات کی شکل دی تھی۔ صحیح احادیث میں لفظ براق ہے، اوتیت بالبراق وکان ابیض طویل، لفظ براق کی تحقیق۔ براق لفظ برق سے ہے، جیسے بجلی دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتار ہے، تو یہ جانور براق کہ جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا،
اسی لیے اسے براق کہتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ براق لمعن سے ہے، یعنی چمکدار۔ اس جانور کا بدن بہت زیادہ روشن تھا۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ جانور سفید اور روشن بھی تھا اور برق کی طرح تیز بھی۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو وہ شوخی کرنے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ما راکب علیک قبلہ مثل محمد، کہ تیرے اوپر تو آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی سوار نہیں ہوا۔ وہ براق پسینہ پسینہ ہو گئی اور شوق کا اظہار کیا اور زمین پر بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے۔ براق بھیجنے میں حکمت۔ جس طرح محبین اپنے محبوبوں کے لیے سواری بھیجتے ہیں، اس طرح سید عالم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم مقصود تھی کہ رات کا وقت خلوت خاص کا وقت ہے، غیروں کی نظر سے بچا کر محبوب کو لے آئیں۔ براق کی تیز رفتاری اظہار معجزہ تھی۔ براق کی تیز رفتاری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ ہر نبی کے لیے ان کی قدر و منزلت کے مطابق براق ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس سے مکہ مکرمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے براق پر تشریف لائے تھے۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ سفر معراج میں براق کی رکاب جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں اور لگام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ اسراء محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی ابتدا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری زمین نخلستان میں پہنچی۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں اسی جگہ سے گزر ہوا جس میں کھجور کے درخت بکثرت تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہاں 2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ ھذا مقام ہجرتک یا محمد، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ ہجرت کر کے جائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور مقام پر پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہاں بھی 2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز ادا کی اور پوچھا کہ کون سی جگہ ہے؟ جبرائیل نے عرض کی کہ هو الجبل الذی کلم اللہ بہ موسیٰ، یہ وہ پہاڑ ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، یعنی طور سینا۔ پھر ایک اور مقام آیا جہاں جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ یہاں بھی 2 رکعت نفل ادا کیجیے، اور فرمایا کہ ھذا بیت اللحم الذی ولد فیہا عیسیٰ علیہ السلام، یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سفر کے اس طریق میں حکمت۔ سفر کے لیے جو راستہ اختیار کیا گیا، آج تک لوگ اسی راستے سے شام کا سفر کرتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمایا کہ پہلے مدینہ، پھر تبوک، مدائن اور پھر خیبر سے ہوتے ہوئے شام کی طرف نکل جائیں۔ ایک حکمت راستہ آسان، دوسری حکمت اسرائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور تیسری حکمت کہ واپسی میں مدینہ منورہ سے عمرہ بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ اس سفر میں اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہجرت کا مقام بھی دیکھ لیں، طور سینا بھی دیکھ لیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ بھی دیکھ لیں۔ عجائب سفر اور عالم مثال کی بے مثال امثال۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے نمبر 1۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جانب ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے اور آپ کو آوازیں دے رہی ہے، قف قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھہریں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ آگے بڑھیں، ان کی طرف التفات نہ کیجیے۔
نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جانب ایک بوڑھا آپ کو بلا رہا ہے، قف قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھہریں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ آگے بڑھیں، ان کی طرف التفات نہ کیجیے۔ نمبر 3، آگے چل کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جماعت پر ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کر رہی تھی۔ السلام علیک یا اولو، السلام علیک یا آخرو، السلام علیک یا حاشر۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان 3 گزرگاہوں کے بارے میں عرض کیا کہ وہ بوڑھی عورت جس کو آپ نے ملاحظہ کیا وہ دنیا تھی، اب اس کی عمر باقی نہیں رہی، اسی قدر جتنی اس بڑھیا کی عمر ہے، اور وہ بوڑھا جس نے آپ کو آوازیں دی تھیں وہ ابلیس تھا۔ اگر آپ اس کی طرف التفات فرماتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی اور شیطان انہیں اپنی طرف مائل کر کے گمراہ کر دیتا، اور وہ جماعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج رہی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور پر ہوا، وہ اپنی قبر شریف میں نماز ادا فرما رہے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ مجھے آج بھی کوئی اس جگہ لے جائے تو میں وہ جگہ پہچان لوں گا کہ وہاں سرخ ٹیلا ہے اور اس کے قریب ہی موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور مجھے دکھایا گیا کہ آپ کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایسی جگہ سے ہوا کہ اس کے دائیں جانب سے آوازیں آ رہی تھیں، قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھہریں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، امضی یا محمد، چلیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بڑی خوبصورت عورت ہے، اتنا جمال ہے کہ کسی کی کوئی مجال نہیں کہ اس کی طرف سے نظر ہٹا لے، لیکن میں نے اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ لوگ کون تھے جو مجھے آوازیں دے رہے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر آپ دائیں طرف والوں کی طرف چلے جاتے تو وہ یہودی تھے، تو آپ کی امت یہودیت میں کھو جاتی، اور اگر آپ بائیں طرف والوں کی طرف چلے جاتے تو وہ نصرانی تھے، تو آپ کی امت نصرانیت میں گم ہو جاتی۔ اور جو خوبصورت عورت آپ کو نظر آئی اس کی مثال دنیا کی ہے کہ دنیا کے اندر بھی اسی طرح کی کشش ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے ایمان کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ نمبر 6، امت کے زانی کا حشر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایسی قوم پر ہوا کہ ان کے سامنے اعلیٰ قسم کا لذیذ اور خوشبودار کھانا موجود ہے اور دوسری طرف بدبودار کھانا موجود ہے، لیکن اس اچھے کھانے کو چھوڑ کر گندا کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں جو اچھا کھانا چھوڑ کر خبیث کھانا کھا رہے ہیں جس کی بدبو دور تک آ رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ ہؤلاء زنات قومک، آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ زانی لوگ ہیں جو اپنی پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر گندی عورتوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ سزا دی ہے کہ قیامت تک یہی گندگی کھاتے رہیں گے۔ نمبر 7، سود خوروں کی سزا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جن کے بڑے بڑے پیٹ تھے، گویا کہ خون کا دریا ہے، اور انگارے لے لے کر اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، پتھر پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا
من ہؤلاء یا جبرائیل، کہ جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے، اللہ رب العزت نے قیامت تک ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ نمبر 8، امت کے خطیب یقولون ما لا یفعلون کے مصداق کا حشر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جب کٹ جاتی پھر پہلے کی طرح صحیح و سالم ہو جاتی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ آپ کی قوم کے خطیب اور واعظ ہیں جو یقولون ما لا یفعلون کے مصداق ہیں، جنہوں نے حق مسئلہ کبھی بیان نہیں کیا، اپنے مفادات کی بات کی اور لوگوں کو خوش کرنا چاہا، خود ہر عمل سے غافل تھے۔ نمبر 9، غیبت کرنے والوں کا انجام۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ چہرے اور سینوں کو ان ناخنوں سے چھیلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، ان کی آبرو ریزی کرتے ہیں۔ نمبر 10، فرض نمازوں میں سستی کرنے والوں کا انجام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر سے ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ فرض نماز میں سستی کرنے والے لوگ ہیں۔ نمبر 11، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کی شرمگاہ پر آگے پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے اور اونٹ اور بیل کی طرح چرتے تھے، کانٹے دار درخت زقوم اور پتھر کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ نمبر 12، جہاد کرنے والوں کے لیے اجر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک ہی دن میں تخم ریزی کرتے ہیں اور ایک ہی دن میں فصل کاٹ لیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد پھر کھیتی ویسی ہی سرسبز ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، ان کی ایک نیکی 700 نیکی سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ لوگ کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد درس کے آخر میں ہمارے پاس سلسلہ ترغیب و ترہیب ہے، اور اس کا عنوان ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس آیت مبارکہ کی عام تفسیر اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِيَ، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں کہیں بھی میرا تذکرہ ہوگا وہاں تیرا تذکرہ بھی ہوگا۔ یہ تفسیر کا پہلا درجہ ہے۔ یہاں ذکر 2 ہیں، الگ الگ ہیں مگر ساتھ ساتھ ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں، جعلت ذکرک ذکری، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اس طرح بلند کیا کہ آپ کے ذکر کو ہی اپنا ذکر بنا دیا، یعنی مخلوق میں کوئی بھی چیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند نہیں، اور نہ ہی کوئی بلند ہو سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند تر ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو اپنا ذکر بنا دیا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے گا دراصل وہ ذکر اللہ ہی شمار ہوگا۔ ایک عجیب نکتہ، نیکسٹ ہیڈنگ ہے، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ نہیں فرمایا کہ جعلت ذکری ذکرک، کہ میں نے اپنے ذکر کو آپ کا ذکر بنا لیا۔ اگر اس کی یہ تفسیر ہو
تو پھر لوگ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے، یعنی لوگ محمد محمد کہنا چھوڑ دیں گے اور صرف اللہ اللہ ہی کہتے رہیں گے، اور محب کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ اگر میں نے یہ اصول بنا دیا تو لوگ میرے محبوب کا ذکر چھوڑ دیں گے اور صرف میرا ذکر کرنے لگ جائیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں 2 اجر ہیں کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب بھی اور ذکر اللہ کا ثواب بھی۔ اس کی دلیل حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب درود شریف پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب فرمائی، پہلے 1/3، پھر نصف، پھر 2/3، پھر پورے دن کا وظیفہ درود شریف فرمایا۔ پھر ایک واقعہ درج ہے، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ہل چلا رہے تھے، اندھیری رات تھی، ذکر اللہ کرتے جا رہے تھے، قریب سے ایک بارات گزری اور وہ لوگ راستہ بھول گئے۔ اندھیری رات تھی، احمد پور سیال جانا تھا، انہوں نے قریب سے ذکر اللہ کی آواز سنی، دیکھا کہ ایک شخص اندھیرے میں ہل چلا رہا ہے تو اس کے پاس پہنچ گئے کہ یہ کوئی اللہ والا بندہ ہے، اسی سے راستہ معلوم کرتے ہیں۔ قریب جا کر پوچھا کہ ہمیں احمد پور جانا ہے، ہماری رہنمائی فرما دیجئے۔ بزرگ نے فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ۔ بارات حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے چلتی گئی، اندھیرا تھا، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، بس انہوں نے کہا کہ میں اللہ اللہ کروں گا، تم اسی آواز کے پیچھے چلتے رہنا۔ چند قدم چلے تو سامنے گنبد خضرا نظر آیا، وہ سب گھبرا گئے کہ ہماری دلہن تو احمد پور میں بیٹھی رہ گئی، ہمیں تو احمد پور سیال جانا تھا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم تو صرف اسی احمد پور کو جانتے ہیں، یہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فنا ہونے والے لوگ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں آج بھی کمی نہیں، 2 قدم چلیں تو گنبد خضرا سامنے آ سکتا ہے۔ رانجھا رانجھا کر دینی میں آپے رانجھا ہوئی، رانجھا میں نو آکھیو نی، ہیر نہ آکھے کوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرما دیں، آمین ثم آمین۔ یہاں ہمارا درس نمبر 23 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اور اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، تمام کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں، آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی